اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جنم دیا، تمہارے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، ہم نے سننے اور دیکھنے کی تمہیں طاقت دی تاکہ اس سے تم اچھی چیزوں کو سن کے، اور دل دیا اس میں ایک اچھا نظریہ، ایک اچھا عقیدہ۔ اللہ اس دنیا اور اس زندگی اور اس امتحان کے بارے میں بناؤ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ انسان کا علم فاسد ہو جاتا ہے، اس میں بیماریاں آ جاتی ہیں، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ انسان کا دل نفاق کی بیماری سے مریض ہو جاتا ہے، سقیم ہو جاتا ہے، اور صحت یاب ہونے کے لیے اسے یقین کی دولت چاہیے، اسے علم کی دولت چاہیے، اسے عمل کی دولت چاہیے، اسے سالم نیت کی دولت چاہیے، اور صبر کی دولت چاہیے۔ انسان کا دل وحی اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کے بغیر نہ منور ہو سکتا ہے اور نہ ہی صحت یاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب بھی اس دنیا میں قرآن و حدیث اور وحی جو آسمانوں سے نازل کی تھی اللہ نے اس دنیا پر، اس کی مثال دیتے ہیں تو اس کی پانی سے تعبیر کرتے ہیں، اور سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں کہ انزل من السماء ماء، کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فسالت اودیۃ بقدرہا، اور اس پانی کے نازل ہونے کے بعد مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے نالے جاری ہو گئے، فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور ہر نالے نے جو اس پانی کے جمع ہونے سے نکلا تھا اس نے اپنے اوپر جھاگ کو اٹھا لیا۔ وَمِمَّ يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اسی طریقے سے جب تم سونے کو پانی میں پکاتے ہو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، اسی طرح کی ایک جھاگ ادھر بھی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے جھاگ کی مثال انسان کے دل میں شک و شبہات سے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی اور اپنے دین کی مثال پانی سے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کی مثال ان وادیوں سے دی ہے جن میں یہ پانی جمع ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کے آنے سے انسان کے شک و شبہات جھاگ کی طرح اڑ جانے چاہیے، لیکن اکثر لوگوں کے ہاں یہ بیماریاں قائم رہتی ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کے دین پر، اللہ کے احکام پر اور اس کے وعدوں پر یقین نہیں ہوتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، حق ایسا ہی ہوتا ہے اور باطل بھی جھاگ کی طرح ہوتا ہے۔ فاما الزبد فیذهب الجفاء، تو جو شک شبہات ہوتے ہیں انہیں تو ہوائیں اٹھا کے ادھر ادھر پھینک دیتی ہیں، اور واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو نفع بخش چیز ہوتی ہے وہ پانی میں بھی جو ان نالوں میں تھا اور ان وادیوں میں تھا، اور ان پتیلوں میں بھی وہ پانی جس میں سونے کو صاف کیا جا رہا تھا، پکایا جا رہا تھا، سونا زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، اور ان نالوں میں بھی جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہوتی ہے وہ زمین میں بیٹھ جاتی ہے، اور اس سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس سونے سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایمان ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین، آخرت پر یقین، اور دین پر یقین، اور کتاب اللہ پر یقین ایسا ہی نفع بخش ہوتا ہے، وہ انسان کے دل میں بھی بیٹھ جاتا ہے، اس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسری مخلوق بھی۔ مگر شک و شبہات کی زندگی ایک جھاگ والی زندگی ہے، یہ انسان کو کسی جگہ پر بھی ٹکنے نہیں دیتی۔ جس طرح جھاگ اٹھا کے ہوائیں ادھر ادھر پھینک دیتی ہیں، انسان بھی تکلیفوں، مصائب میں اور پریشانیوں میں شک و شبہات کی وجہ سے کبھی ادھر ہوتا ہے اور کبھی ادھر ہوتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ ایسے مثالیں بیان کرتا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین،
اس کے دین کے اوپر کامل یقین، صراط مستقیم پر کامل یقین، اللہ سے ملاقات پر کامل یقین ہی انسان کو نفع دے سکتا ہے، ورنہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب تو آئی ہی شک کو مٹانے کے لیے ہے۔ اگر شک و شبہات انسان کے دل میں ہوں گے، اس دل کو کبھی اطمینان نہیں ہوگا، وہ جھاگ کی طرح اڑا دیا جائے گا۔